شاعری کے حوالے سے، نثر نگاری کے حوالے سے، ترجموں کے حوالے سے، ادارت کے حوالے سے مخمور سعیدی صاحب ہماری ادب کی تاریخ کا ایک حصہ بن چکے ہیں۔ آپ کے 9 شعری مجموعے شائع ہوئے ہیں اور تقریباً درجن سے زیادہ انہوں نے کتابیں لکھی ہیں دوسرے لوگوں کے تنقیدی ٹائپ کے مضامین۔ نہ صرف کہ انہوں نے دوسرے لوگوں کا مطالعہ کیا ہے، ان کے کام پر خود بھوپال یونیورسٹی سے ایک طالب علم نے PhD کی ڈگری حاصل کی۔ اعلیٰ زندہ روایات، جدید امیجری اور انفرادی رویوں والی لفظیات کے مالک ہیں۔ نظم اور غزل پر یکساں قدرت رکھتے ہیں۔ ان کے شعری تجربے فکر و فن کی تہذیب ہے۔ میں جناب مخمور سعیدی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ چند کلمات یا چند اشعار سے اس محفل کا آغاز کریں۔ مخمور سعیدی صاحب۔ شعراء کرام، علی گڑھ المنی ایسوسی ایشن کے معزز اراکین، خواتین و حضرات، میرے لیے یہ بہت ہی مسرت کا مقام ہے، اور اس مسرت میں کسی حد تک تھوڑی سی حیرت بھی شامل ہے کہ اس امریکہ جیسے ملک میں اردو کے حوالے سے، اردو زبان کے حوالے سے، اردو شاعری کے حوالے سے، اردو ثقافت کے حوالے سے لوگ اس قدر مخلص ہیں اور اس طرح کی محفلیں وہاں آراستہ ہو رہی ہیں۔ میں یہ سنتا رہا تھا کہ یہاں مشاعرے ہوتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ مشاعرے تو ہندوستان میں بھی ہوتے ہیں، دوسرے ممالک میں بھی ہوتے ہیں، لیکن جو لگن، جو خلوص میں نے یہاں دیکھا اور جو ذوق و شوق یہاں مجھے نظر آ رہا ہے، اس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم لوگوں کو اپنی زبان کی طرف سے، اپنی ثقافت کی طرف سے اور اپنے کلچر کی طرف سے بہت پر امید ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ مشاعروں کے ساتھ اور شاعروں کے ساتھ کچھ ایسے تصورات وابستہ رہے ہیں جنہیں مشرقی اخلاقیات میں شاید ان کا جواز نہیں ملتا ہے۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ یہاں ان آداب کا بھی لحاظ رکھا جا رہا ہے، اور یہاں جو شعراء شریک ہو رہے ہیں، جو سامعین ہیں، وہ مشرقی اخلاقیات کے بھی بہت ہی نگہدار ہیں، پاسدار ہیں۔ یہ ایک دوسری مسرت کی بات ہے میرے لیے۔ تیسرے یہ کہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے کہیں بہتر شخصیتیں یہاں موجود تھیں جو اس محفل کی مسند صدارت کو رونق بخشتیں، لیکن یہ کہ عبداللہ صاحب کی نگاہ انتخاب قرۂ فال بنام من دیوانہ زدن، میں اس منصب کا بالکل اہل نہیں تھا۔ یہ ان کی اور آپ سب کی نوازش اور محبت ہے کہ انہوں نے یہ تجویز پیش کی اور آپ نے اس کی تائید کی۔ میں اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اب ان کے ارشاد کی تعمیل میں چند اشعار پیش کر دیتا ہوں۔ دیکھیے، کچھ عجیب اتفاقات ہوتے ہیں۔ میرا تعلق ٹونک سے ہے، یہاں میں 2-3 دن سے ہوں۔ ٹونک ایک جگہ ہے، ریاست تھی۔ میں 2-3 دن پہلے آیا تو عبداللہ صاحب نے فرمایا کہ یہاں کہ سلطان محمد خان صاحب ہیں، وہ ان کا بھی تعلق ٹونک سے ہے اور مجھ سے ملنے کے لیے بے چین ہے۔ ابھی ان سے ملاقات ہوئی، اور ایک عجیب اتفاق یہ کہ وہ میرے ہم نام بھی نکلے۔ مخمور سعیدی میرا پین نیم ہے، میرا اصل نام سلطان محمد خان ہے۔ تو ایک مسئلہ یاد آیا انہیں دیکھ کے، اب انہوں نے بتایا کہ کبھی بہت پہلے کبھی ملاقات ہوئی تھی ان سے، تو یہ مطلب ملاحظہ کریں آپ۔ میرا خیال ہے کہ اس تجربے سے ہم میں سے بہت سے لوگ گزرے ہوں گے۔ عرض کرتا ہوں کہ مدتوں بعد ہم کسی سے ملے، مدتوں بعد ہم کسی سے ملے، یوں لگا جیسے زندگی سے ملے۔ واہ 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 واہ۔ مدتوں بعد ہم کسی سے ملے، یوں لگا جیسے زندگی سے ملے۔ اور یہ شعر شاید آپ کی زندگی سے زیادہ قریب ہو۔ ملاحظہ کریں کہ ساتھ رہنا مگر جدا رہنا، ساتھ رہنا مگر جدا رہنا، ساتھ رہنا مگر جدا رہنا، یہ سبق ہم کو آپ ہی سے ملے۔ واہ 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 واہ، بہت خوب۔ ساتھ رہنا
مگر جدا رہنا، یہ سبق ہم کو آپ ہی سے ملے، اور ذکر کانٹوں کی دشمنی کا نہیں۔ ملاحظہ کریں کہ ذکر کانٹوں کی دشمنی کا نہیں، زخم پھولوں کی دوستی سے ملے۔ واہ 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 واہ، بہت خوب، واہ واہ واہ، پھر سے۔ ذکر کانٹوں کی دشمنی کا نہیں، زخم پھولوں کی دوستی سے ملے، ان کا ملنا بھی تھا نہ ملنا سا، ان کا ملنا بھی تھا، ان کا ملنا بھی تھا نہ ملنا سا، وہ ملے بھی تو بے رخی سے ملے۔ واہ واہ واہ، وہ ملے بھی تو بے رخی سے۔ ان کا ملنا بھی تھا نہ ملنا سا، وہ ملے بھی تو بے رخی سے ملے۔ اور دیکھیے یہ شعر کہ دل نے مجبور کر دیا ہوگا، دل نے مجبور کر دیا ہوگا، جس سے ملنا نہ تھا اسی سے ملے۔ واہ واہ واہ، بہت خوب، دل نے مجبور کر دیا ہوگا، دل نے مجبور کر دیا ہوگا، جس سے ملنا نہ تھا اسی سے ملے، مدتوں بعد ہم کسی سے ملے، یوں لگا جیسے زندگی سے ملے۔ واہ 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 واہ، بہت بہت شکریہ۔